اسلام آباد کی اہم عمارتوں پر فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ حکومت بے لگام آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے اور تقسیم روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ کانفرنس میں پاکستان کی موجودہ داخلی اور بیرونی صورتحال پر بریفنگ، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، بانی پی ٹی آئی سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اے ٹی سی نے فیصلہ سنا دیا۔ شیخ رشید، راشد شفیق، مراد سعید، حماد اظہر، شہباز گل، سرتاج گل پر بھی فرد جرم عائد۔ جیل کی حدود سے سابق وزیر قانون راجہ بشارت گرفتار۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو گرفتاری کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گہراؤ مقدمے کی سماعت۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور سینیٹر اعجاز چودھری سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ تمام ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ 16 دسمبر کو مقدمے کے گواہان طلب۔ توشہ خانہ کیس 2 میں مسلسل غیر حاضری، سابق خاتون اول بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے ملزمہ کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی۔ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایف آئی آر کی درخواست پر سماعت کی اور بشرا بی بی ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ ٹرائل کورٹ کی اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہوئی، پروسیکیوٹر کا موقف۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا گیا۔ حملے کی تیاری پی آئی بی کالونی تھانے کی حدود پرانی سبزی منڈی میں کی گئی۔ دہشت گرد 8 ماہ سے فلیٹ میں طالب علم بن کر رہ رہے تھے۔ فلیٹ سے نقشہ، ڈی این اے سیمپلز، دھماکہ خیز مواد کے ذرات، کپڑے اور بال مل گئے۔ فلیٹ سے ایئرپورٹ اور دیگر مقامات کی ریکی کی جاتی رہی۔ گرفتار ملزم اور ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے۔ 26ویں آئینی ترامیم، جسٹس منصور علی شاہ نے درخواستوں پر سماعت کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ جسٹس کی تقرریوں کے لیے طلب کیا گیا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ خط کا متن۔ سپریم کورٹ میں پی آئی اے نجکاری روکنے کا حکم واپس۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے کیس نمٹا دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا نجکاری کا عمل دوبارہ ہو رہا ہے۔ پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر پابندی بھی ختم۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نجکاری پر اعتماد میں لینے کے لیے درخواست دائر کر دی تھی۔ جسٹس جمال نے جواب دیا کہ عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے، نجکاری اچھے طریقے سے کریں۔ سندھ ہائی کورٹ سے عارف الوی کو ریلیف مل گیا۔ ہائی کورٹ نے عارف الوی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ عارف الوی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کے لیے کیس میں صوبائی اور وفاقی حکومت کو نوٹس، فریقین سے 12 دسمبر تک جواب طلب کر لیا۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ عمر ایوب خان کی جگہ بیرسٹر گوہر اور شبیر فراز کی جگہ علی ظفر کو جوڈیشل کمیشن کا رکن بنایا گیا۔ صوبے میں امن و امان کی خوفناک حد تک بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے۔ کرم میں فسادات کی آگ میں 200 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ صوبائی حکومت امن کے قیام میں ناکام۔ پشاور میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی طلب کردہ منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात केपी में 12 साल से इक़्तिदार में है उसे अमन नहीं चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बरस पड़ी, बोली तमाम तहरीके तमाम कार्ड पट गए तो पश्तून कार्ड को लसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। उनका कुर्सी पर बैठे रहना पश्तूनों के लिए कोई नेकी शगुन नहीं। जिस कॉन्फ्रेंस का आगाज कर रहा हूं उसका आगाज वजीर आला को करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ये काम नहीं कर सके। कुर्रम अमन के लिए वजीर आला के पास वक्त नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गंडापुर पर लफ्जी गोलाबारी। सूबे के हुकूक के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। वजीर आजम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। हमारा एक ही एजेंडा है, सूबे में अमन कायम करना। तहरीक इंसाफ की एपीसी में अदम शिरकत, वफाकी वजीर अमीर मकाम की तनकीद। कहा जब कुर्रम में लाशें गिर रही थीं उस वक्त गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। अपनी ज़ात के बाद में सूबे के मफादात पहले रखें। अमन और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सब एक पेज पर हैं। एपीसी के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। एपीसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग और पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इजलास बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर एपीसी के बजाय विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी को जवाब। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने का मामला। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फजल रहमान ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के आला ओहदेदारान से राब्ता। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुतय्यन फ़िलिस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का फ़िलिस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। मकबूजा फ़िलिस्तीन में सेहूनी रियासत के मसालिम पर अक़वाम आलम की खामोशी और अदम एहतिसाब पर तशवीश का इज़हार। कहा पाकिस्तानी कौम फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म की टैक्सेशन को मौसर और तेज़ बनाने की हिदायत। पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा FBI के डिजिटाइजेशन मुआशी असलाहात में अहम संगे मेल की हैसियत रखती है। फिस्कल स्पेस बढ़ाना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। रियाज में वन वाटर समिट में शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म ने रियाज में वन वाटर समिट इजलास से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में आबी तनाज़ात के हल के लिए इलाकाई ताउन, डेटा शेयरिंग के लिए फ्रेमवर्क पर जोर दिया। आप कैसे VPN बंद करने के लिए हिदायत कर सकते हैं। पहले आप VPN को गलत साबित करें फिर बंद करें। पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों सुस्त है, इस पर क्या पॉलिसी है। सेनेटर अनुशा रहमान का इंटरनेट और VPN की बंदिश पर सेनेट कायमा कमेटी बराए IT इजलास में मुकालमा। पीका एक्ट के तहत VPN को बंद कर सकते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला का जवाब। वज़ीर मुमलिकत शेजा फातिमा ने कहा इंटरनेट सुस्त होने की कुछ तकनीकी वजूहात भी हो सकती हैं। इंटरनेट स्पीड कम होने से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTA का स्पीड कम होने पर हुकूमत से सवाल। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। महंगाई 35% से कम होकर 4.9 पर आ गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई का कम होना बतौर कौम हमारे लिए खुशी की खबर है।
مریم نواز پنجاب میں عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ شہباز شریف یا نون لیگ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں، نون لیگ کی حکومت میں ملک ترقی کرتا ہے۔ مالی تحریک کی جان کو خطرہ ہے، فیصل واؤدہ کا بڑا بیان۔ اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا میرا انداز قبائلی ہے، دوستی بھی خوب نبھاتا ہوں اور دشمنی بھی، نفرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ڈی چوک احتجاج میں 12 شہادتیں ہی کیوں بتائیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ بانی تحریک کی ہمشیرہ علیمہ خان کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر سیف سے سوال، موجودہ تفصیلات کی تصدیق کے بغیر اضافہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کارکنان شہید ہوئے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا جواب، اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر میں تکرار۔ سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ایکٹ 2018 کا قانون بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بننے کی راہ ہموار کرے گا، جو قابل مذمت ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا کہ سندھ کابینہ کے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹ لاز ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ واپس لیں۔ کہتے ہیں جو وائس چانسلر کے لیے ماہر تعلیم کی شرط ختم کی جا رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے خلاف آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری مراکز، بازار اور تعلیمی ادارے بند، سڑکوں پر ٹریفک بھی معطل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں درجنوں شہری گرفتار ہیں۔ ہڑتال اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ میجر محمد اکرم نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا میجر محمد اکرم شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میجر محمد اکرم شہید نے جرأت و بہادری کی لازوال مثال قائم کی، قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ صدر مملکت بولے میجر محمد اکرم شہید نے وطن کے لیے عظیم قربانی پیش کی، شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سمیت گجرات، جہلم اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.2 اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ کھاریاں، جہلم اور دینا، قصور اور گرد و نواح میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں، دفاتر اور دکانوں سے باہر نکل آئے۔ غزہ پر اسرائیلی درندگی جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت مزید 48 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی۔ 14 ماہ سے جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 44,500 سے تجاوز کر گئی، 1 لاکھ سے زائد زخمی۔ وزارت صحت کی رپورٹ میں انکشاف۔ افراط زر میں کمی اور مثبت معاشی اشاریوں کی بدولت پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز کے بعد سے مسلسل تیزی، 100 انڈیکس میں 3,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 4,772 کمپنیوں کے شیئرز کا لین دین، انڈیکس کی ترقی میں مثبت اشاریے جاری۔ قومی وومن فٹ بال ٹیم کا سعودی عرب وومن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ میچ، این او سی جاری ہونے کے بعد قومی ٹیم قطر روانہ۔ قومی وومن کپتان ماریہ خان اور کھلاڑی یسرا خان لندن سے دوحہ پہنچیں گی۔ سعودی وومن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ میچ کے بعد ٹیم 9 دسمبر کو وطن واپس پہنچے گی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ڈیڈ لاک تاحال برقرار، بھارت کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیش کردہ فارمولہ تسلیم کرنے سے انکار۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایک بار پھر ملتوی، چیمپئنز ٹرافی پر آئی سی سی اجلاس اب 7 دسمبر کو طلب۔
اور بیٹنگ چلی نہ بالنگ، بلاوائیوں میں کھیلے جانے والے تیسرے T20 میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد زمبابوے نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ زمبابوے نے 133 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ زمبابوے کے برائن بینٹ 43 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کے عباس آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔